أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما آتيتم من العلم إلا قليلا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا اور تجھ سے پوچھتے ہیں روح کو، کہہ دے روح ہے میرے رب کے حکم سے، اور تم کو علم دیا ہے تھوڑا سا، اور اگر ہم چاہیں تو لے جائیں اس چیز کو جو ہم نے تجھ کو وحی بھیجی، پھر تو نہ پائے اپنے واسطے اس کے لا دینے کو ہم پر کوئی ذمہ دار، مگر مہربانی سے تیرے رب کی، اس کی بخشش تجھ پر بڑی ہے۔ کہہ دے اگر جمع ہوں آدمی اور جن اس پر کہ لائیں ایسا قرآن، ہرگز نہ لائیں گے ایسا قرآن، اور پڑے مدد کیا کریں ایک دوسرے کی۔ اور ہم نے پھیر پھیر کر سمجھائی لوگوں کو اس قرآن میں ہر مثل، سو نہیں رہتے بہت لوگ بن ناشکری کیے۔ خلاصہ تفسیر، اور یہ لوگ آپ سے امتحاناً روح کی حقیقت پوچھتے ہیں، آپ جواب میں فرما دیجئے کہ روح کے متعلق بس اتنا اجمالاً سمجھ لو کہ وہ ایک چیز ہے جو میرے رب کے حکم سے بنی ہے، اور باقی اس کی مفصل حقیقت سو تم کو بہت تھوڑا علم بقدر تمہاری فہم اور ضرورت کے دیا گیا ہے۔ اور روح کی حقیقت کا معلوم کرنا کوئی ضرورت کی چیز نہیں، اور نہ اس کی حقیقت عام طور پر سمجھ میں آ سکتی ہے، اس لیے قرآن اس کی حقیقت کو بیان نہیں کرتا۔ اور اگر ہم چاہیں تو جس قدر آپ پر ہم نے وحی بھیجی ہے اور اس کے ذریعے آپ کو علم دیا ہے سب سلب کر لیں، پھر اس وحی کے واپس لانے کے لیے آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی بھی نہ ملے گا، مگر یہ آپ کے رب ہی کی رحمت ہے کہ ایسا نہیں کیا، بے شک آپ پر اس کا بڑا فضل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو روح وغیرہ ہر چیز کی حقیقت کا تو کیا علم ہوتا، اس کو جو تھوڑا سا علم بذریعہ وحی اللہ تعالی کی طرف سے دیا گیا ہے وہ بھی اس کی کوئی جاگیر نہیں۔ اللہ تعالی چاہے تو دینے کے بعد بھی سلب کر سکتا ہے، مگر وہ اپنی رحمت سے ایسا کرتا نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات سب اس بات کے لیے جمع ہو جاویں کہ ایسا قرآن بنا لاویں، تب بھی وہ ایسا نہ کر سکیں گے، اگرچہ ایک دوسرے کا مددگار بھی بن جاوے، یعنی ان میں سے ہر ایک الگ الگ کوشش کر کے تو کیا کامیاب ہوتا، سب کے سب ایک دوسرے کی مدد سے کام کر کے بھی قرآن کا مثل نہیں بنا سکتے۔ اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کے عمدہ مضمون طرح طرح سے بیان کیا ہے، پھر بھی اکثر لوگ بے انکار کیے نہ رہے۔ معارف و مسائل، آیات صدر میں پہلی آیت میں کفار کی طرف سے روح کے متعلق ایک سوال اور حق تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی طرف سے اس کا جواب مذکور ہے۔ لفظ روح لغات و محاورات میں نیز قرآن کریم میں متعدد معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
معروف و مشہور معنی تو وہی ہیں جو عام طور پر اس لفظ سے سمجھے جاتے ہیں، یعنی جس سے حیات اور زندگی قائم ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ جبرائیل امین کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ نزل به الروح الامین علی قلبک، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی کئی آیات میں استعمال ہوا ہے، اور خود قرآن کریم اور وحی کو بھی روح کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اوحینا الیک روحا من امرنا، روح سے مراد کیا ہے؟ روح سے مراد کیا ہے؟ اس لیے یہاں پہلی بات غور طلب یہ ہے کہ سوال کرنے والوں نے روح کا سوال کس معنی کے لحاظ سے کیا تھا۔ بعض حضرات مفسرین نے سیاق و سباق کی رعایت سے یہ سوال وحی اور قرآن یا وحی لانے والے فرشتے جبرائیل کے متعلق قرار دیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ننزل من القرآن میں قرآن کا ذکر تھا، اور بعد کی آیات میں پھر قرآن ہی کا ذکر ہے۔ اس کے مناسب اس کو سمجھا کہ اس سوال میں بھی روح سے مراد وحی و قرآن یا جبرائیل ہی ہیں، اور مطلب سوال کا یہ ہوگا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے، کون لاتا ہے؟ قرآن کریم نے اس کے جواب میں اس پر اکتفا کیا کہ اللہ کے حکم سے وحی آتی ہے، تفصیلات اور کیفیات جن کا سوال تھا وہ نہیں بتلائیں۔ لیکن احادیث صحیحہ مرفوعہ میں جو اس آیت کا شان نزول بتلایا گیا ہے وہ تقریباً اس میں صریح ہے کہ سوال کرنے والوں نے روح حیوانی کا سوال کیا تھا، اور مقصد سوال کا روح کی حقیقت معلوم کرنا تھا کہ وہ کیا چیز ہے، بدن انسانی میں کس طرح آتی جاتی ہے، اور کس طرح سے اس سے حیوان اور انسان زندہ ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے غیر آباد حصے میں چل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک چھڑی کھجور کی شاخ کی تھی۔ آپ کا گزر چند یہودیوں پر ہوا۔ یہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، ان سے روح کے متعلق سوال کرو۔ دوسروں نے منع کیا، مگر سوال کرنے والوں نے سوال کر ہی ڈالا۔ یہ سوال سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکڑی پر ٹیک لگا کر خاموش کھڑے ہو گئے، جس سے مجھے انداز ہوا کہ آپ پر وحی نازل ہونے والی ہے۔ کچھ وقفے کے بعد وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ۔ یہاں ظاہر ہے کہ قرآن یا وحی کو روح کہنا یہ قرآن کی ایک خاص اصطلاح تھی۔ ان لوگوں کے سوال کو اس پر محمول کرنا بہت بعید ہے۔ البتہ روح حیوانی و انسانی کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کا سوال ہر شخص کے دل میں پیدا ہوتا ہی ہے۔ اسی لیے جمہور مفسرین ابن کثیر، ابن جریر، قرطبی، بحر محیط، روح المعانی سبھی نے اسی کو صحیح قرار دیا ہے کہ سوال روح حیوانی کی حقیقت سے تھا۔ رہا یہ معاملہ کہ سیاق و سباق میں ذکر قرآن کا چلا آیا ہے، درمیان میں روح کا سوال جواب بے جوڑ ہے، تو اس کا جواب واضح ہے کہ اس سے پہلی آیات میں کفار و مشرکین کی مخالفت اور معاندانہ سوالات کا ذکر آیا ہے، جس سے منظور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار رسالت امتحان کرنا تھا۔ یہ سوال بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اس لیے بے جوڑ نہیں۔ خصوصاً شان نزول کے متعلق ایک دوسری حدیث صحیح منقول ہے، اس میں یہ بات بہت زیادہ وضاحت سے آ گئی ہے کہ سوال کرنے والوں کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا امتحان لینا تھا۔ چنانچہ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قریش مکہ جو جا و بے جا سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، ان کو خیال پیدا ہوا کہ یہود علم والے ہیں، ان کو پچھلی کتابوں کا بھی علم ہے، ان سے کچھ سوالات کیے جاویں جن کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیا جائے۔ اس لیے قریش نے یہود سے دریافت کرنے کے لیے اپنے آدمی بھیجے۔ انہوں نے کہا کہ تم ان سے روح کے متعلق سوال کرو، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سوال میں یہ بھی کہا تھا کہ آپ ہمیں یہ بتلائیں کہ روح پر عذاب کس طرح ہوتا ہے۔ اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بارے میں کوئی بات نازل نہ ہوئی تھی، اس لیے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری جواب نہیں دیا۔
پھر جبرائیل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ واقعہ سوال مکہ میں پیش آیا یا مدینہ میں؟ اس سے پہلے یہاں ایک بات اور قابل نظر ہے کہ شان نزول کے متعلق جو حدیثیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ و ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اوپر نقل کی گئی ہیں، ان میں سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق یہ واقعہ سوال مدینہ میں پیش آیا، اور اسی لیے بعض مفسرین نے اس آیت کو مدنی قرار دیا ہے، اگرچہ اکثر حصہ سورہ بنی اسرائیل کا مکی ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کا تعلق مکہ مکرمہ کے واقعے سے ہے۔ اس کے مطابق یہ آیت بھی پوری سورت کی طرح مکی باقی رہتی ہے، اسی لیے ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اسی احتمال کو راجح قرار دیا ہے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ اس آیت کا نزول مدینہ میں دوسری مرتبہ ہوا ہو، جیسا کہ بہت سی آیات قرآن کا نزول مکرر سب علماء کے نزدیک مسلم ہے، اور تفسیر مظہری نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو راجح قرار دے کر واقعہ مدینہ کا اور آیت کو مدنی قرار دیا ہے، جس کی دو وجہ بتلائیں۔ ایک یہ کہ یہ روایات صحیحین میں ہے اور سند اس کی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے زیادہ قوی ہے، دوسرے یہ کہ اس میں خود صاحب واقعہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان کر رہے، بخلاف روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے کہ اس میں ظاہر یہی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بات کسی سے سنی ہوگی۔ سوال مذکور کا جواب قرآن کریم نے یہ دیا ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اس جواب کی تشریح میں حضرات مفسرین کے کلمات اور تعبیرات مختلف ہیں، ان میں سب سے زیادہ اقرب اور واضح وہ ہے جو تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس جواب میں جتنی بات کا بتلانا ضروری تھا جو عام لوگوں کی سمجھ میں آنے کے قابل ہے صرف وہ بتلا دی گئی، اور روح کی مکمل حقیقت جس کا سوال تھا اس کو اس لیے نہیں بتلایا کہ وہ عوام کی سمجھ سے باہر بھی تھی اور ان کی کوئی ضرورت اس کے سمجھنے پر موقوف بھی نہ تھی۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ ان کے جواب میں فرما دیجئے کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے ہے، یعنی وہ عام مخلوقات کی طرح نہیں جو مادہ کے تطورات اور توالد و تناسل کے ذریعے وجود میں آتی ہیں، بلکہ بلا واسطہ تعالیٰ کے حکم کن سے پیدا ہونے والی چیز ہے۔ اس جواب نے یہ تو واضح کر دیا کہ روح کو عام مادیات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، جس سے وہ تمام شبہات رفع ہو گئے جو روح کو عام مادیات پر قیاس کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، اور انسان کے لیے اتنا ہی علم روح کے متعلق کافی ہے، اس سے زائد علم کے ساتھ اس کا کوئی دینی یا دنیاوی کام اٹکا ہوا نہیں، اس لیے وہ حصہ سوال فضول اور لا یعنی قرار دے کر اس کا جواب نہیں دیا گیا، خصوصاً جبکہ اس کی حقیقت کا سمجھنا عوام کے لیے تو کیا بڑے بڑے حکماء و عقلاء کے لیے بھی آسان نہیں۔ ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں، سائل کی دینی مصلحت کی رعایت لازم ہے۔ امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے اس جواب سے یہ مسئلہ نکالا کہ مفتی اور عالم کے ذمے یہ ضروری نہیں کہ سائل کے ہر سوال اور اس کی ہر شخص کا جواب ضرور دے، بلکہ دینی مسئلے پر نظر رکھ کر جواب دینا چاہیے۔ جو جواب مخاطب کے فہم سے بالا تر ہو یا اس کے غلط فہمی میں پڑ جانے کا خطرہ ہو تو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ اسی طرح بے ضرورت یا لا یعنی سوالات کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے۔ البتہ جس شخص کو کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس کے متعلق اس کو کچھ عمل کرنا لازم ہے اور وہ خود عالم نہیں، تو مفتی اور عالم کو اپنے علم کے مطابق اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں اس مسئلے کا ایک مستقل ترجمہ الباب رکھ کر بتلایا ہے کہ جس سوال کے جواب سے مغالطے میں پڑنے کا خطرہ ہو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ روح کی حقیقت کا علم کسی کو ہو سکتا ہے یا نہیں؟ قرآن کریم نے اس سوال کا جواب مخاطب کی ضرورت اور فہم کے مطابق دے دیا، حقیقت روح کو بیان نہیں فرمایا، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ روح کی حقیقت کو کوئی انسان سمجھ ہی نہیں سکتا، اور یہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی حقیقت معلوم نہیں تھی۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت نہ اس کی نفی کرتی ہے نہ اس بات۔ اگر کسی نبی و رسول کو وحی کے ذریعے یا کسی ولی کو کشف و الہام کے ذریعے اس کی حقیقت معلوم ہو جائے
تو اس آیت کے خلاف نہیں بلکہ عقل و فلسفے کی روح سے بھی اس پر کوئی بحث و تحقیق کی جائے تو اس کو فضول اور لا یعنی تو کہا جائے گا مگر ناجائز نہیں کہا جا سکتا. اسی لیے بہت سے علماء متقدمین و متأخرین نے روح کے متعلق مستقل کتابیں لکھی ہیں. آخری دور میں ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مختصر سے رسالے میں اس مسئلے کو بہترین انداز سے لکھا ہے اور اس میں جس قدر حقیقت سمجھنا عام انسان کے لیے ممکن ہے وہ سمجھا دی ہے، جس پر ایک تعلیم یافتہ انسان قناعت کر سکتا ہے اور شبہات و اشکالات سے بچ سکتا ہے. فائدہ: امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ حضرت عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک مفصل روایت اس طرح نقل فرمائی ہے کہ یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی جبکہ مکہ کے قریشی سرداروں نے جمع ہو کر مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر پیدا ہوئے اور جوان ہوئے. ان کی امانت و دیانت اور سچائی میں کبھی کسی کو شبہ نہیں ہوا اور کبھی ان کے متعلق جھوٹ بولنے کی تہمت بھی کسی نے نہیں لگائی، اور اس کے باوجود اب جو دعویٰ نبوت کا وہ کر رہے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے ایسا کرو کہ اپنا ایک وفد مدینہ طیبہ کے علماء یہود کے پاس بھیج کر ان سے ان کے بارے میں تحقیقات کرو. چنانچہ قریش کا ایک وفد علماء یہود کے پاس مدینہ پہنچا. علماء یہود نے ان کو مشورہ دیا کہ ہم تمہیں 3 چیزیں بتلاتے ہیں، تم ان سے ان تینوں کا سوال کرو. اگر انہوں نے تینوں کا جواب دے دیا تو وہ نبی نہیں، اگر انہوں نے تینوں کا جواب دے دیا تو وہ نبی نہیں، اسی طرح تینوں میں سے کسی کا جواب نہ دیا تو بھی نبی نہیں، اور اگر 2 کا جواب دیا تیسری چیز کا جواب نہ دیا تو سمجھ لو کہ وہ نبی ہیں، اور اگر 2 کا جواب دیا اور تیسری کا چیز کا جواب نہ دیا تو سمجھ لو کہ وہ نبی ہیں. وہ 3 سوال یہ بتلائے کہ ایک تو ان لوگوں کا حال پوچھو جو قدیم زمانے میں شرک سے بچنے کے لیے کسی غار میں چھپ گئے تھے کیونکہ ان کا واقعہ عجیب ہے. دوسرے شخص کا حال پوچھو جس نے زمین کے مشرق و مغرب کا سفر طے کیا کہ اس کا کیا واقعہ ہے. تیسرے روح کے متعلق دریافت کرو. یہ وقت واپس آیا اور تینوں سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا جواب تمہیں کل دوں گا، مگر اس پر انشاءاللہ نہیں کہا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند روز تک وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. 12-15 سے لے کر 40 دن تک کی مختلف روایات ہیں جن میں سلسلہ وحی بند رہا. قریش مکہ کو طعن و تشنیع کا موقع ملا کہ کل جواب دینے کو کہا تھا، آج اتنے دن ہو گئے جواب نہیں ملا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پریشانی ہوئی تو پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جس میں آپ کو یہ تلقین کی گئی کہ آئندہ کسی کام کے کرنے کا وعدہ کیا جائے تو انشاءاللہ کہہ کر کیا جائے. اور اس کے بعد روح کے متعلق یہ آیت سنائی جو اوپر مذکور ہوئی، اور غار میں چھپنے والوں کے متعلق اصحاب کہف کا واقعہ اور مشرق سے مغرب تک سفر کرنے والے ذوالقرنین کا واقعہ جو سورہ کہف میں آنے والا ہے اس کی آیات نازل ہوئیں، جن میں اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ جواب میں بیان فرمایا گیا، اور روح کے متعلق جس حقیقت کا سوال تھا اس کا جواب نہیں دیا گیا، جس سے یہود کی بتلائی ہوئی علامت صدق نبوت کی ظاہر ہو گئی. اس واقعے کو ترمذی نے بھی مختصراً بیان کیا ہے. سورہ حجر کی آیت 29 نفخت فیہ من روحی کے تحت روح اور نفس وغیرہ کی حقیقت کے متعلق ایک تحقیق بحوالہ تفسیر مظہری پہلے گزر چکی ہے، جس میں روح کی اقسام اور ہر ایک کی حقیقت کو کافی حد تک واضح کر دیا ہے. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ، پچھلی آیت میں روح کے سوال پر بقدر ضرورت جواب دے کر روح کی حقیقت دریافت کرنے کی کوشش یہ کہہ کر روک دیا گیا تھا کہ انسان کا علم کتنا ہی زیادہ ہو جائے مگر حقائق الاشیاء کی ہمگیری کے اعتبار سے کم ہی رہتا ہے. اس لیے غیر ضروری مباحث اور تحقیقات میں الجھنا اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے. آیت وَلَئِن شِئْنَا
میں اس طرف اشارہ ہے کہ انسان کو جس قدر بھی علم ملا ہے وہ بھی اس کی ذاتی جاگیر نہیں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو بھی طلب کر سکتے ہیں، اس لیے اس کو چاہیے کہ موجودہ علم پر اللہ کا شکر ادا کرے اور فضول ولا یعنی تحقیقات میں وقت ضائع نہ کرے، خصوصاً جبکہ مقصود تحقیق کرنا بھی نہ ہو بلکہ دوسرے کا امتحان لینا یا اس کو خفیف کرنا مقصود ہو۔ اگر اس نے ایسا کیا تو کچھ بعید نہیں کہ اس کج روی کے نتیجے میں جتنا علم حاصل ہے وہ سب سلب ہو جائے۔ اس آیت میں خطاب اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مگر اصل سنانا امت کو مقصود ہے کہ جب رسول کا علم بھی ان کے اختیار میں نہیں تو دوسروں کا کیا کہنا ہے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، یہ مضمون قرآن مجید کی چند آیات میں آیا ہے جس میں پوری دنیا انسان کو خطاب کر کے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر تم قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں مانتے بلکہ کسی انسان کا بنایا ہوا مانتے ہو تو پھر تم بھی انسان ہو، اس کی مثال بنا کے دکھلا دو۔ اس آیت میں اس دعوے کے ساتھ یہ بھی فرما دیا گیا کہ صرف انسان نہیں، جنات کو بھی اپنے ساتھ ملا لو اور پھر تم سب مل کر قرآن کی ایک سورت بلکہ ایک آیت کی مثال بھی نہ بنا سکو گے۔ اس مضمون کا اس جگہ پر اعادہ ممکن ہے کہ یہ بتلانے کے لیے ہو کہ تم جو ہمارے رسول سے مختلف قسم کے سوالات روح وغیرہ کے متعلق ان کی رسالت و نبوت کی آزمائش کے لیے کرتے ہو، کیوں ان فضول قصوں میں پڑے ہو؟ خود قرآن کریم کو دیکھ لو تو آپ کی نبوت و رسالت میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہتی، کیونکہ جب ساری دنیا کے جن و انس اس کی ادنا سی مثال بنانے سے عاجز ہیں تو اس کے کلام الہی ہونے میں کیا شبہ رہتا ہے؟ اور جب قرآن کریم کا کلام الہی ہونا اس بداحت سے ثابت ہو گیا تو آپ کی نبوت و رسالت میں کسی شبے کی کیا گنجائش رہتی ہے؟ آخری آیت وَلَقَدْ صَرَّفْنَا میں یہ بتلا دیا کہ اگرچہ قرآن کریم کا معجزہ اتنا کھلا ہوا ہے کہ اس کے بعد کسی سوال اور شک و شبے کی گنجائش نہیں رہتی، مگر ہو یہ رہا ہے کہ لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، نعمت قرآن کی بھی قدر نہیں پہچانتے، اس لیے گمراہی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا اور بولے ہم نہ مانیں گے تیرا کہا جب تک تو نہ جاری کر دے ہمارے واسطے زمین سے ایک چشمہ یا ہو جائے تیرے واسطے ایک باغ کھجور اور انگور کا پھر بہائے تو اس کے بیچ نہریں چلا کر یا گرا دے ہم پر آسمان جیسا کہ تو کہا کرتا ہے ٹکڑے ٹکڑے یا لے آ اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے یا ہو جائے تیرے لیے گھر سنہرا یا چڑھ جائے تو آسمان میں اور ہم نہ مانیں گے تیرے چڑھ جانے کو جب تک نہ اتار لائے ہم پر ایک کتاب جس کو ہم پڑھ لیں
تو کہے سبحان اللہ، میں کون ہوں مگر ایک آدمی ہوں بھیجا ہوا، اور لوگوں کو روکا نہیں ایمان لانے سے جب پہنچی ان کو ہدایت، مگر اسی بات نے کہ کہنے لگے کہ کیا اللہ نے بھیجا آدمی کو پیغام دے کر، مگر اسی بات نے کہ کہنے لگے کیا اللہ نے بھیجا آدمی کو پیغام دے کر، کہ اگر ہوتے زمین میں فرشتے پھرتے بستے تو ہم اتارتے ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ پیغام دے کر۔ خلاصہ تفسیر، سابقہ آیات میں کفار کے چند سوالات اور ان کے جوابات ذکر کیے گئے ہیں۔ مذکور صدر آیات میں ان کے چند معاندانہ سوالات اور بے سروپا فرمائشوں کا ذکر اور ان کا جواب ہے، اور یہ لوگ باوجود اس کے کہ اعجاز قرآنی کے ذریعے آپ کی نبوت اور رسالت کو کافی اور واضح ثبوت ان کو مل چکا، پھر بھی از راہ عناد ایمان نہیں لاتے، اور یہ بہانے کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ہرگز نہ ایمان لاویں گے جب تک آپ ہمارے لیے مکہ کی زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں، یا خاص آپ کے لیے کھجور اور انگور کا کوئی باغ نہ ہو، پھر اس باغ کے بیچ بیچ میں جگہ جگہ بہت سی نہریں آپ جاری کرتے ہیں، یا جیسا آپ کہا کرتے ہیں آپ آسمان کے ٹکڑے ہم پر نہ گرا دیں، جیسا کہ اس آیت قرآن میں ارشاد ہے إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء یعنی ہم چاہیں تو ان کو زمین کے اندر دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں، یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہ لا کھڑا کر دیں، کیا ہم کھلم کھلا دیکھ لیں، یا آپ کے پاس کوئی سونے کا بنا ہوا گھر نہ ہو، یا آپ آسمان پر ہمارے سامنے نہ چڑھ جاویں، اور ہم تو آپ کے آسمان پر چڑھنے کا کبھی بھی یقین نہ کریں گے جب تک کہ وہاں سے آپ ہمارے پاس ایک کتاب نہ لا دیں جس کو ہم پڑھ بھی لیں اور اس میں آپ کے آسمان کے پر پہنچنے کی تصدیق بطور رسید لکھی ہوئی۔ آپ ان سب خرافات کے جواب میں فرما دیجئے کہ سبحان اللہ، میں بجز اس کے کہ آدمی ہوں مگر پیغمبر ہوں، اور کیا ہوں کہ ان فرمائشوں کو پورا کرنا میری قدرت میں ہو۔ یہ قدرت متعلقہ تو صرف اللہ تعالی ہی کی صفت ہے، بشریت اپنی ذات میں خود عجز و اختیاری کو مقتدی ہے، رہا رسالت کا معاملہ تو وہ بھی اس کو مقتدی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو ہر چیز کا مکمل اختیار ہو، بلکہ نبوت اور رسالت کے لیے تو اتنی بات کافی ہے کہ رسالت کی کوئی صاف واضح دلیل آ جاوے جس پر اہل عقل کو اعتراض نہ ہو سکے، اور وہ دلیل اعجاز قرآنی اور دوسرے معجزات کی صورت میں بارہا پیش کی جا چکی ہے۔ اس لیے نبوت اور رسالت کے لیے ان فرمائشوں کا مطالبہ محض لغو ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کو سب قدرت ہے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، مگر اس سے کسی کو مطالبے کا حق نہیں۔ جس چیز کو وہ حکمت کے مطابق دیکھتے ہیں ظاہر بھی کر دیتے ہیں، مگر یہ ضروری نہیں کہ تمہاری سب فرمائشیں پوری کریں۔ اور جس وقت ان لوگوں کے پاس ہدایت یعنی رسالت کی صحیح دلیل مثل اعجاز قرآن کے پہنچ چکی، اس وقت ان کو ایمان لانے سے بجز اس کے اور کوئی قابل التفات بات مانی نہیں ہوئی کہ انہوں نے بشریت کو رسالت کے منافی سمجھا۔ اس لیے کہا کیا اللہ تعالی نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ جواب میں ہماری طرف سے فرما دیجئے کہ اگر زمین پر فرشتے رہتے ہوتے کہ اس پر چلتے بستے تو ہم البتہ ان پر آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ معارف و مسائل، بے سروپا معاندانہ سوالات کا پیغمبرانہ جواب۔ آیات مذکورہ میں جو سوالات اور فرمائشیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ایمان لانے کی شرط قرار دے کر کی گئیں، وہ سب ایسی ہیں کہ ہر انسان ان کو سن کر ایک قسم کا تمسخر اور ایمان لانے کا بیہودہ بہانے کے سوا کچھ نہیں سمجھ سکتا۔ ایسے سوالات کے جواب میں انسان کو فطرتاً غصہ آتا ہے اور جواب بھی اسی انداز کا دیتا ہے۔
مگر ان آیات میں ان کے بیہودہ سوالات کا جو جواب تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمایا وہ قابل نظر اور مصلحین امت کے لیے ہمیشہ یاد رکھنے اور لائق عمل بنانے کی چیز ہے کہ ان سب کے جواب میں نہ ان کی بے وقوفی کا اظہار کیا گیا، نہ ان کی معاندانہ شرارت کا، نہ ان پر کوئی فقرہ کسا گیا، بلکہ نہایت سادہ الفاظ میں اصل حقیقت کو واضح کر دیا گیا کہ تم لوگ شاید یہ سمجھتے ہو کہ جو شخص خدا کا رسول ہو کر آئے اسے ساری خدائی اختیارات کا مالک اور ہر چیز پر قادر ہونا چاہیے۔ یہ تخیل غلط ہے۔ رسول کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے بہت سے معجزات بھی بھیجتے ہیں، مگر وہ سب کچھ محض اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعم نوالہ کی قدرت و اختیار سے ہوتا ہے۔ رسول کو خدائی کے اختیارات نہیں ملتے، وہ ایک انسان ہوتا ہے اور انسانی قوت و قدرت سے باہر نہیں ہوتا، بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی امداد کے لیے اپنی قوت قاہرہ کو ظاہر فرما دے۔ اللہ کا رسول انسان ہی ہو سکتا ہے، فرشتے انسانوں کی طرف رسول نہیں ہو سکتے۔ عام کفار و مشرکین کا خیال تھا کہ بشر یعنی آدمی اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو ہماری طرح تمام حوائج انسانی کا عادی ہوتا ہے، پھر اس کو ہم پر کیا فوقیت حاصل ہے کہ ہم اس کو اللہ کا رسول سمجھیں اور اپنا مقتدا بنا لیں۔ ان کے خیال کا جواب قرآن کریم میں کئی جگہ مختلف عنوانات سے دیا گیا ہے۔ یہاں آیت ما منع الناس میں جو جواب دیا گیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کا رسول جن لوگوں کی طرف بھیجا جائے وہ انہی کی جنس میں سے ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ آدمی ہے تو رسول بھی آدمی ہونا چاہیے، کیونکہ غیر جنس کے ساتھ باہم مناسبت نہیں ہوتی اور بلا مناسبت کی رشد و ہدایت کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر آدمیوں کی طرف کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیں جو نہ بھوک کو جانتا ہے، نہ پیاس کو، نہ جنسی خواہشات کو، نہ سردی گرمی کے احساس کو، نہ اس کو کبھی محنت سے تکان لاحق ہوتا ہے، تو وہ انسانوں سے بھی ایسے ہی عمل کی توقع رکھتا، ان کی کمزوری و مجبوری کا احساس نہ کرتا۔ اسی طرح جب انسان جب یہ سمجھتے کہ یہ تو فرشتہ ہے، ہم اس کے کاموں کی نقل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، تو اس کا اتباع خاک کرتے۔ یہ فائدہ اصلاح اور رشد و ہدایت کا صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اللہ کا رسول ہو تو جن سے بشر سے جو تمام انسانی جذبات اور طبعی خواہشات کا خود بھی حامل ہو، مگر ساتھ ہی اس کو ایک شان ملکیت کی بھی حاصل ہو کہ عام انسانوں اور فرشتوں کے درمیان واسطہ اور رابطے کا کام کر سکے، وحی لانے والے فرشتے سے وحی حاصل کرے اور اپنے ہم جنس انسانوں کو پہنچائے۔ اس تقریر سے یہ شبہ بھی دور ہو گیا کہ جب انسان فرشتے سے فیض حاصل نہیں کر سکتا تو پھر رسول باوجود ہونے کے کس طرح ان سے فیض وحی حاصل کر سکے گا۔ رہا یہ شبہ کہ جب رسول اور امت میں مجانست شرط ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کا رسول کس طرح بنایا گیا؟ جنات تو انسان کے ہم جنس نہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ رسول صرف انسان نہیں بلکہ اس میں ایک شان ملکیت کی بھی ہوتی ہے، ایک شان ملکیت کی بھی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جنات کو بھی مناسبت ان سے ہو سکتی ہے۔ آخری آیت میں ارشاد فرمایا کہ تم انسان ہونے کے باوجود یہ مطالبہ کرتے ہو کہ ہمارا رسول فرشتہ ہونا چاہیے، یہ مطالبہ تو نامقبول ہے۔ البتہ اگر اس زمین پر فرشتے آباد ہوتے اور ان کی طرف رسول بھیجنے کی ضرورت ہوتی تو فرشتے ہی کو رسول بنایا جاتا۔ اس میں جو زمین پر بسنے والے فرشتوں کا یہ بس ذکر کیا گیا ہے کہ یمشون مطمئنین، یعنی وہ فرشتے زمین پر مطمئن ہو کر چلتے پھرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کی طرف فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجنے کی ضرورت اسی وقت ہو سکتی تھی جبکہ زمین کے فرشتے خود آسمان پر نہ جا سکتے بلکہ زمینی پر چلتے پھرتے رہتے، ورنہ اگر وہ خود آسمان پر جانے کی قدرت رکھتے تو زمین پر رسول بھیجنے کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ
وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا کہ اللہ کافی ہے حق ثابت کرنے والا میرے اور تمہارے بیچ میں، وہ ہے اپنے بندوں سے خبردار دیکھنے والا، اور جس کو راہ دکھلائے اللہ وہی ہے راہ پانے والا، اور جس کو بھٹکائے پھر تو نہ پائے ان کے واسطے کوئی رفیق اللہ کے سوائے۔ اور اٹھائیں گے ہم ان کو دن قیامت کے، چلیں گے منہ کے بل اوندھے اور گونگے اور بہرے، ٹھکانہ ان کا دوزخ ہے، جب لگے گی بجھنے اور بھڑکا دیں گے ان پر۔ یہ ان کی سزا ہے اس واسطے کہ منکر ہوئے ہماری آیتوں سے اور بولے کیا جب ہم ہو گئے ہڈیاں اور چورا چورا کیا ہم کو اٹھائیں گے نئے بنا کر؟ کیا نہیں دیکھ چکے کہ جس اللہ نے بنائے آسمان اور زمین وہ بنا سکتا ہے ایسوں کو، اور مقرر کیا ہے ان کے واسطے ایک وقت، بے شبہ سو نہیں رہا جاتا بے انصافوں سے بے ناشکری کیے۔ کہ اگر تمہارے ہاتھ میں ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانے تو ضرور بند کر رکھتے اس ڈر سے کہ خرچ نہ ہو جائیں، اور ہے انسان دل کا تنگ۔ خلاصہ تفسیر، جب یہ لوگ رسالت و نبوت کی دلائل واضحہ آ جانے اور تمام شبہات دور ہو جانے کے بعد بھی نہیں مانتے تو آپ آخری بات کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمہارے درمیان کے اختلافات میں کافی گواہ ہے، یعنی خدا جانتا ہے کہ میں واقع میں اللہ کا رسول ہوں، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے احوال کو خوب جانتا خوب دیکھتا ہے، تمہارے اناد کو بھی دیکھتا ہے، اور اللہ جس کو راہ پر لاوے وہی راہ پر آتا ہے، اور جس کو بے راہ کر دے تو خدا کے سوا آپ کسی کو بھی ایسوں کا مددگار نہ پاویں گے، اور بوجہ کفر کے یہ خدا کی مدد سے محروم رہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے دستگیری نہ ہو نہ ہدایت ہو سکتی ہے نہ عذاب سے نجات، اور ہم قیامت کے روز ان کو اندھا گونگا بہرا کر کے منہ کے بل چلائیں گے۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جس کی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ یعنی دوزخ کی آگ جب ذرا دھیمی ہونے لگے اسی وقت ہم ان کے لیے اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ یہ ہے ان کی سزا اس سبب سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا اور یوں کہا تھا کہ کیا ہم ہڈیاں اور وہ بھی بالکل ریزہ ریزہ ہو جاویں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا کر کے قبروں سے اٹھائے جاویں گے؟ کیا ان لوگوں کو اتنا معلوم نہیں کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیے وہ اس بات پر بترجہ اولا قادر ہے کہ وہ ان جیسے آدمی دوبارہ پیدا کر دے؟ اور منکرین کو شاید یہ وسوسہ ہو کہ ہزاروں لاکھوں مر گئے مگر اب تک تو یہ وعدہ دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے کا پورا ہوا نہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دوبارہ پیدا کرنے کے لیے ایک میعاد معین کر رکھی ہے کہ اس میعاد معین کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں۔ اس پر بھی ظالم لوگ بے انکار کیے نہ رہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت یعنی نبوت کے خزانوں یعنی کمالات کے مختار ہوتے کہ جس کو چاہتے دیتے جس کو چاہتے نہ دیتے تو اس صورت میں تم اس کے خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ہاتھ روک لیتے، کبھی کسی کو نہ دیتے، حالانکہ یہ چیز کسی کو دینے سے گھٹتی بھی نہیں اور آدمی ہے بڑا تنگ دل۔
کہ نہ گھٹنے والی چیز کو بھی عطا کرنے سے دریغ کرتا ہے، جس کی کہ نہ گھٹنے والی چیز کو بھی عطا کرنے سے دریغ کرتا ہے، جس کی وجہ رسولوں سے عداوت اور بخل کے علاوہ شاید یہ بھی ہو کہ اگر کسی کو نبی اور رسول بنا لیا تو پھر اس کے احکام کی پابندی کرنا پڑے گی۔ جیسے کوئی قوم باہم اتفاق کر کے کسی کو اپنا بادشاہ بنا لے تو گو بنایا انہوں نے ہے، مگر جب وہ بادشاہ بنے گا تو اس کی اطاعت کرنی پڑتی ہے۔ معارف و مسائل، آخری آیت میں جو ارشاد ہے کہ اگر تم لوگ اللہ کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہو جاؤ تو تم بخل کرو گے، کسی کو نہ دو گے، اس خطرے سے کہ اگر لوگوں کو دیتے رہے تو یہ خزانہ ختم ہو جائے گا۔ اگرچہ رحمت رب کا خزانہ ختم ہونے والا نہیں، مگر انسان اپنی طبیعت سے تنگ دل، کم حوصلہ ہوتا ہے، اس کو فراخی کے ساتھ لوگوں کے دینے کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ اس میں خزائن رحمت رب کے لفظ سے عام مفسرین نے مال و دولت کے خزائن مراد لیے ہیں، اور اس کا ربط ما سبق سے یہ ہے کہ کفار مکہ نے اس کی فرمائش کی تھی کہ اگر آپ واقعی نبی حق ہیں تو آپ اس مکہ کے خشک ریگستان میں نہریں جاری کر کے اس کو سرسبز باغات میں منتقل کر دیں، جیسا ملک شام کا خطہ ہے، جس کا جواب پہلے آ چکا ہے کہ تم نے تو گویا مجھے خدا ہی سمجھ لیا کہ خدائی کے اختیارات کا مجھے مطالبہ کر رہے ہو، میں تو صرف ایک رسول ہوں، خدا نہیں کہ جو چاہوں کر دوں۔ یہ آیت بھی اگر اسی کے متعلق قرار دی جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ سرزمین مکہ کو نہری زمین اور سبزہ زار بنانے کی فرمائش اگر میری نبوت اور رسالت کے امتحان کے لیے ہے تو اس کے لیے اعجاز قرآنی کا معجزہ کافی ہے، دوسری فرمائشوں کی ضرورت نہیں۔ اور اگر اپنی قومی اور ملکی ضرورت رفع کرنے کے لیے ہے تو یاد رکھو کہ اگر تمہاری فرمائش کے مطابق تمہیں زمین مکہ میں سے سب کچھ دے بھی دیا جائے اور خزائن کا مالک تمہیں بنا دیا جائے تو اس کا انجام بھی قومی اور ملک کے عوام کی خوشحالی نہیں ہوگی، بلکہ انسانی عادت کے مطابق جن کے قبضے میں یہ خزائن آ جائیں گے وہ ان پر سانپ بن کر بیٹھ جائیں گے، عوام پر خرچ کرتے ہوئے افلاس کا خوف ان کو مانے ہوگا۔ ایسی صورت میں بجز اس کے کہ مکہ کے چند رئیس اور زیادہ امیر اور خوشحال ہو جائیں، عوام کا کیا فائدہ ہوگا؟ اکثر مفسرین نے اس آیت کو یہی مفہوم قرار دیا ہے۔ سیدی حضرت حکیم الامت تھانوی علیہ الرحمہ نے بیان القرآن میں اس جگہ رحمت رب سے مراد نبوت و رسالت اور خزائن رحمت سے مراد کمال نبوت لیے ہیں۔ اس تفسیر کے مطابق اس کا ربط آیات سابقہ سے یہ ہوگا کہ تم جو نبوت اور رسالت کے لیے بے سروپا اور بےہودہ مطالبات کر رہے ہو اس کا حاصل یہ ہے کہ میری نبوت کو ماننا نہیں چاہتے، تو کیا پھر تمہاری خواہش یہ ہے کہ نبوت کا نظام تمہارے ہاتھوں میں دے دیا جائے، جس کو تم چاہو نبی بنا لو؟ اگر ایسا کر لیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم کسی کو بھی نبوت و رسالت نہ دو گے، بخل کر کے بیٹھ جاؤ گے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس تفسیر کو نقل کر کے فرمایا ہے کہ یہ تفسیر مواہب الہیہ میں سے ہے کہ مقام کے ساتھ نہایت چسپاں ہے۔ اس میں نبوت کو رحمت کے ساتھ تعبیر کرنا ایسا ہی ہوگا جیسا آیت اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ میں بالاجماع رحمت سے مراد نبوت ہی ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ
وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. اور ہم نے دی موسیٰ کو 9 نشانیاں صاف. پھر پوچھ بنی اسرائیل سے جب آیا وہ ان کے پاس تو کہا اس کو فرعون نے میری اٹکل میں تو موسیٰ تجھ پر جادو ہوا. بولا تو جان چکا ہے کہ یہ چیزیں کسی نے نہیں اتاری مگر آسمان اور زمین کے مالک نے سجھانے کو. اور میری اٹکل میں فرعون تو غارت ہوا چاہتا ہے. پھر چاہا کہ بنی اسرائیل کو چین نہ دے اس زمین میں، پھر ڈبا دیا ہم نے اس کو اور اس کے ساتھ والوں کو سب کو. اور کہا ہم نے اس کے پیچھے بنی اسرائیل کو آباد رہو تم زمین میں، پھر جب آئے گا وعدہ آخرت کا لے آئیں گے ہم تم کو سمیٹ کر. اور سچ کے ساتھ اتارا ہم نے یہ قرآن اور سچ کے ساتھ اترا اور تجھ کو جو بھیجا ہم نے سو خوشی اور ڈر سنانے کو. اور پڑھنے کا وظیفہ کیا ہم نے قرآن کو جدا جدا کر کے کہ پڑھے تو اس کو لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر، اور ہم نے اس کو اتارتے اتارتے اتارا. کہہ دے اس کو مانو یا نہ مانو، جن کو علم ملا ہے اس کے پہلے سے جب ان کے پاس اس کو پڑھیے گرتے ہیں ٹھوڑیوں پر سجدے میں اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ہو کر رہے گا. اور گرتے ہیں ٹھوڑیوں پر روتے ہوئے اور زیادہ ہوتی ہے ان کو عاجزی. خلاصہ تفسیر. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلے ہوئے 9 معجزے دیے جن کا ذکر پارہ نحم کے رکوع 6 آیت اول میں ہے. جبکہ وہ بنی اسرائیل کے پاس آئے تھے سو آپ بنی اسرائیل سے بھی چاہے پوچھ دیکھیے. اور چونکہ آپ فرعون کی طرف بھیجے گئے ہیں اور فرعون و آل فرعون کے ایمان نہ لانے سے وہ عجائبات معجزات ظاہر ہوئے تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دوبارہ ایمان لانے کے لیے یاد دہانی کی اور ان آیات بینہ سے ڈرایا. تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ، میرے خیال میں تو ضرور تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے جس سے تمہاری عقل مخبوط ہو گئی کہ ایسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو دل میں خوب جانتا ہے، گو آر کی وجہ سے زبان سے اقرار نہیں کرتا کہ یہ عجائبات خاص آسمان اور زمین کے پروردگار ہی نے بھیجے ہیں جو کہ بصیرت کے لیے کافی ذرائع ہیں. اور میرے خیال میں ضرور تیری کمبختی کے دن آ گئے ہیں. اور یا تو فرعون کی یہ حالت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر بھی بنی اسرائیل کو مصر سے جانے کی اجازت نہ دیتا تھا. اور پھر یہ ہوا کہ اس نے اس احتمال سے کہ کہیں بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے اثر سے قوت نہ پکڑ جائیں، خود ہی چاہا کہ بنی اسرائیل کا اس سرزمین سے قدم اکھاڑ دے، یعنی ان کو شہر بدر کر دے. سو ہم نے قبل اس کے کہ وہ کامیاب ہو خود اس ہی کو جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا. اور اس کے غرق کرنے کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو کہہ دیا کہ اب تم اس سرزمین کے جہاں سے تم کو نکالنا چاہتا تھا مالک ہو، تم ہی اس میں رہو سہو، خواہ بالقوف یا بالفعل، مگر یہ مالکیت حیات دنیا تک ہے. پھر جب آخرت کا وعدہ آ جاوے گا تو ہم سب کو جمع کر کے قیامت کے میدان میں مملوکانہ محکومانہ لا کر حاضر کریں گے. یہ ابتدا میں ہوگا، پھر مومن و کافر اور نیک و بد کو الگ الگ کر دیا جائے گا. جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے اسی طرح آپ کو بھی بہت سے معجزات دیے جن میں عظیم الشان معجزہ قرآن ہے کہ ہم نے اس قرآن کو راستی ہی کے ساتھ تو نازل کیا
اور وہ راستی ہی کے ساتھ آپ پر نازل ہو گیا، یعنی جیسا کاتب کے پاس سے چلا تھا اسی طرح مکتوب الیہ تک پہنچ گیا، اور درمیان میں کوئی تغیر و تبدل و تصرف نہیں ہوا، پس سر تا سر راستی ہی راستی ہے۔ اور جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنایا تھا اور ہدایت ان کے اختیار میں نہ تھی، اسی طرح ہم نے آپ کو بھی صرف ایمان پر ثواب کی خوشی سنانے والا اور کفر پر عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اگر کوئی ایمان نہ لاوے کچھ غم نہ کیجیے، اور قرآن میں صرف راستی کے ساتھ بمقتضائے رحمت اور بھی ایسے صفات کی رعایت کی گئی ہے کہ اس سے ہدایت زیادہ انسان ہو۔ چنانچہ ایک تو یہ کہ اس میں ہم نے آیات وغیرہ کا جا بجا فصل رکھا تاکہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے ٹھہر کر پڑھیں، جس میں وہ اچھی طرح سمجھ سکیں، کیونکہ تقریر طویل مسلسل بعض اوقات ضبط میں نہیں آتی۔ اور دوسرے یہ کہ ہم نے اس کو اتارنے میں بھی حسب واقعات تدریجاً اتارا تاکہ معنی کا خوب انکشاف ہو۔ اب ان سب امور کا مقتضا یہ تھا کہ یہ لوگ ایمان لے آتے لیکن اس پر بھی ایمان نہ لاویں تو آپ کچھ پرواہ نہ کیجیے، بلکہ صاف کہہ دیجیے کہ اگر تم اس قرآن پر خواہ ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ مجھ کو کوئی پرواہ نہیں، دو وجہ سے۔ اول تو یہ کہ میرا کیا ضرر کیا، دوسرے یہ کہ تم ایمان نہ لائے تو کیا ہوا، دوسرے لوگ ایمان لے آئے۔ چنانچہ جن لوگوں کو قرآن کے نزول سے پہلے دین کا علم دیا گیا تھا، یعنی منصف علماء اہل کتاب، یہ قرآن جب ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں وہ گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب وعدہ خلافی سے پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہی ہوتا ہے۔ سو جس کتاب کا جس نبی پر نازل کرنے کا وعدہ کتب سابقہ میں کیا تھا اس کو پورا فرما دیا، اور ٹھوڑیوں کے بل جو گرتے ہیں تو وہ روتے ہوئے گرتے ہیں، اور یہ قرآن یعنی اس کا سننا ان کا دلی خشوع اور بڑھا دیتا ہے، کیونکہ ظاہر و باطن کا توافق کیفیت کو قوی کر دیتا ہے۔ معارف و مسائل۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات بینات عطا فرمانے کا ذکر ہے۔ آیت کا لفظ معجزے کے معنی میں بھی آتا ہے اور آیات قرآن یعنی احکام الہیہ کے معنی میں بھی۔ اس جگہ دونوں معنی کا احتمال ہے، اسی لیے ایک جماعت مفسرین نے اس جگہ آیات سے مراد معجزات لیے ہیں، اور 9 کے عدد سے یہ ضرور نہیں کہ 9 سے زائد نہ ہو، مگر اس جگہ 9 کا ذکر کسی خاص اہمیت کی بنا پر کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ 9 معجزات اس طرح شمار فرمائے ہیں: 1 عصائے موسیٰ جو اژدہا بن جاتی تھی، 2 ید بیضا جس کو گریبان میں ڈال کر نکالنے سے چمکنے لگتا تھا، 3 زبان میں لکنت تھی وہ دور کر دی گئی، 4 بنی اسرائیل کے دریا پار کرنے کے لیے دریا کو پھاڑ کر اس کے 2 حصے الگ کر دیا اور راستہ دے دیا، 5 ٹڈی دل کا عذاب غیر معمولی صورت میں بھیج دیا گیا، 6 طوفان بھیج دیا گیا، 7 بدن کے کپڑوں میں بے حد جوئیں پیدا کر دی گئیں جن سے بچنے کا کوئی راستہ نہ رہا، 8 مینڈکوں کا ایک عذاب مسلط کر دیا گیا کہ ہر کھانے پینے کی چیز میں مینڈک آ جاتے تھے، 9 خون کا عذاب بھیجا گیا کہ ہر برتن اور کھانے پینے میں خون مل جاتا تھا۔ اور ایک صحیح حدیث کے مضمون سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آیات سے مراد احکام الہیہ ہیں۔ یہ حدیث ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ میں بسند صحیح حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ مجھے اس نبی کے پاس لے چلو۔ ساتھی نے کہا کہ نبی نہ کہو، اگر ان کو خبر ہوگی کہ ہم بھی ان کو نبی کہتے ہیں تو ان کی 4 آنکھیں ہو جاویں گی، یعنی ان کو فخر و مسرت کا موقع مل جاوے گا۔ پھر یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دریافت کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو 9 آیات بینات دی گئی تھی وہ کیا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو ناحق قتل نہ کرو، کسی بے گناہ پر جھوٹا الزام لگا کر قتل و سزا کے لیے پیش نہ کرو، جادو نہ کرو، سود نہ کھاؤ، پاک دامن عورت پر بدکاری کا بہتان نہ باندھو،
میدان جہاد سے جان بچا کر نہ بھاگو. اور اے یہود، خاص کر تمہارے لیے یہ بھی حکم ہے کہ یوم سبت یعنی سنیچر کے جو خاص احکام تمہیں دیے گئے ان کی خلاف ورزی نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر دونوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دیا اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. آپ نے فرمایا کہ پھر تمہیں میرا اتباع کرنے سے کیا چیز روکتی ہے؟ کہنے لگے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ ان کی ذریت میں ہمیشہ نبی ہوتے رہیں، اور ہمیں خطرہ ہے کہ اگر ہم آپ کا اتباع کرنے لگیں تو یہود ہمیں قتل کر دیں گے. کیونکہ یہ تفسیر صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس لیے بہت سے مفسرین نے اسی کو ترجیح دی ہے. یبکون ویزیدہم خشوعا، تفسیر مظہری میں ہے کہ تلاوت قرآن کے وقت رونا مستحب ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں نہ جاوے گا وہ شخص جو اللہ کے خوف سے رویا جب تک کہ دوہا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں واپس نہ لوٹ جائے. یعنی جیسے یہ نہیں ہو سکتا کہ تھنوں سے نکالا ہوا دودھ پھر تھنوں میں واپس ڈال دیا جائے، اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے خوف سے رونے والا جہنم میں چلا جائے. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے 2 آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام کر دی، ایک وہ جو اللہ کے خوف سے روئے، دوسرے جو اسلامی سرحد کی حفاظت کے لیے رات کو بیدار رہے. اور حضرت نضر بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں کوئی اللہ کے خوف سے رونے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس کی وجہ سے آگ سے نجات عطا فرمائیں گے. آج سب سے بڑی مصیبت جو مسلمانوں پہ پڑی ہے اس کا سبب یہی ہے کہ ان میں خدا کے خوف سے رونے والے بہت کم رہ گئے. صاحب روح المعانی نے اس موقع پر خدا کے خوف سے رونے کے فضائل کی احادیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ ذَلِكَ حَالَ الْعُلَمَاءِ، یعنی علماء دین کا یہی حال ہونا چاہیے، کیونکہ ابن جریر و ابن منظر وغیرہ نے عبد العالی تیمی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ نقل کیا ہے، جس شخص کو صرف ایسا علم ملا ہو جو اس کو رلاتا نہیں تو سمجھ لو کہ اس کو علم نافع نہیں ملا. جس شخص کو صرف ایسا علم ملا ہو جو اس کو رلاتا نہیں تو سمجھ لو کہ اس کو علم میں نافع نہیں ملا. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّامًا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. کہہ اللہ کہہ کر پکارو، یا رحمان کہہ کر، جو کہہ کر پکارو گے تو اسی کے ہیں سب نام خاصے، اور پکار کر مت پڑھ اپنی نماز، اور نہ چھپ کے پڑھ، اور ڈھونڈ لے اس کے بیچ میں راہ، اور کہہ دے سب تعریفیں اللہ کو جو نہیں رکھتا اولاد اور نہ کوئی اس کا ساجی سلطنت میں اور نہ کوئی اس کا مددگار ذلت کے وقت پر، اور اس کی بڑائی کر بڑا جان کر. خلاصہ تفسیر آپ فرما دیجئے کہ خواہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو گے تو بہتر ہے، کیونکہ اس کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں اور اس کا شرک سے کوئی واسطہ نہیں. کیونکہ ایک ہی ذات کے کئی نام ہونے سے اس کی توحید میں کوئی فرق نہیں آتا. اور اپنی جہری نماز میں نہ تو بہت پکار کر پڑھیے کہ مشرکین سنیں اور خرافات بکیں، اور نماز میں قلب مشوش ہو، اور نہ بالکل ہی آہستہ پڑھیے کہ مقتدی نمازیوں کو بھی سنائی نہ دے، کیونکہ اس سے ان کی تعلیم و تربیت میں کمی آتی ہے. اور دونوں کے درمیان ایک متوسط طریقہ اختیار کر لیجئے تاکہ مصلحت فوت نہ ہو اور مضرت پیش نہ آئے. اور کفار پر رد کرنے کے لیے اعلان کہہ دیجئے کہ تمام خوبیاں اسی اللہ کے لیے خاص ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے نہ اس کا کوئی شریک سلطنت ہے،
اور نہ کمزوری کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کی خوب بڑائی بیان کیا کیجیے۔ معارف و مسائل، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیات ہیں۔ اس سورت کے شروع میں بھی حق تعالی کی تنزیہی اور توحید کا بیان تھا، ان آخری آیات میں بھی اسی پر ختم کیا جا رہا ہے۔ ان آیتوں کا نزول چند واقعات کی بنا پر ہوا۔ اول یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز دعا میں یا اللہ اور یا رحمان کہہ کر پکارا تو مشرکین نے سمجھا کہ یہ دو خداؤں کو پکارتے ہیں، اور کہنے لگے کہ ہمیں تو ایک کے سوا کسی اور کو پکارنے سے منع کرتے ہیں اور خود دو معبودوں کو پکارتے ہیں۔ اس کا جواب آیت کے پہلے حصے میں دیا گیا ہے کہ اللہ جل شانہ کے دو ہی نہیں اور بھی بہت سے اچھے اچھے نام ہیں، کسی نام سے بھی پکاریں مگر ایک ہی ذات ہے، تمہارا وہم غلط ہے۔ دوسرا قصہ یہ ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بلند آواز سے تلاوت قرآن فرماتے تو مشرکین تمسخر و استہزاء کرتے اور قرآن اور جبرائیل امین اور خود حق تعالی کی شان میں گستاخانہ باتیں کہتے تھے۔ اس کے جواب میں اسی آیت کا آخری حصہ نازل ہوا جس میں آپ کو جہر و اخفا میں میانہ روی اختیار کرنے کی تلقین فرمائی کہ ضرورت تو اس درمیانہ آواز سے پوری ہو جاتی ہے، اور زیادہ بلند آواز سے جو مشرکین کو موقع ایذا رسانی کا ملتا تھا اس سے نجات ہو۔ تیسرا قصہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد قرار دیتے تھے اور عرب بتوں کو اللہ کا شریک کہتے تھے، اور صابئی اور مجوسی کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے مخصوص مقرب نہ ہوں تو اس کی قدرت و عزت میں کمی آ جاوے۔ ان تینوں فرقوں کے جواب میں آخری آیت نازل ہوئی جس میں تینوں چیزوں کی نفی ذکر کی گئی ہے۔ دنیا میں جس سے مخلوق کو کسی قدر قوت پہنچا کرتی ہے وہ کبھی تو اپنے سے چھوٹا ہوتا ہے جیسے اولاد، اور کبھی اپنی برابر ہوتا ہے جیسے شریک، اور کبھی اپنے سے بڑا ہوتا ہے جیسے حامی و مددگار۔ حق تعالیٰ نے اس آیت میں بترتیب تینوں کی نفی فرما دی۔ مسئلہ آیت مذکورہ میں نماز کے اندر تلاوت کرنے کا یہ ادب بتلایا گیا ہے کہ بہت بلند آواز سے ہو، نہ بہت آہستہ جس کو مقتدی نہ سن سکے۔ یہ حکم ظاہر ہے کہ جہری نمازوں کے ساتھ مخصوص ہے، ظہر اور عصر کی نمازوں میں تو بالکل اخفا ہونا سنت متواترہ سے ثابت ہے۔ جہری نماز میں مغرب عشاء اور فجر کے فرض بھی داخل ہیں، اور نماز تہجد بھی، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے وقت صدیق اور فاروق اعظم رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس سے گزرے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تلاوت آہستہ کر رہے تھے اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خوب بلند آواز سے تلاوت فرما رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ ایسا آہستہ کیوں پڑھتے ہیں؟ صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے جس کو سنانا تھا اس کو سنا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر خفی سے خفی آواز کو بھی سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی قدر جہر سے پڑھا کرو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ اتنی بلند آواز سے کیوں پڑھتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں نیند اور شیطان کو دفع کرنے کے لیے بلند آواز سے پڑھتا ہوں۔ آپ نے ان کو بھی یہ حکم دیا کہ کچھ پست آواز سے پڑھا کرو۔ نماز اور غیر نماز میں تلاوت قرآن کو جہر سے اور اخفا سے ادا کرنے کے متعلقہ مسائل سورہ اعراف میں بیان ہو چکے ہیں۔ آخری آیت میں قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ کے متعلق حدیث میں ہے کہ آیت عزت یہ آیت ہے الحمدللہ الذی۔ اس آیت میں ہدایت بھی ہے کہ کوئی انسان کتنی ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تسبیح و تحمید کرے، اپنے عمل کو اس کے حق کے مقابلے میں کم سمجھنا اور قصور کا اعتراف کرنا اس کے لیے لازم ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی عبد المطلب میں جب کوئی بچہ زبان کھولنے کے قابل ہو جاتا تو اس کو آپ یہ آیت سکھا دیتے تھے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا، اس طرح کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو بہت شکستہ حال اور پریشان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا؟ اس شخص نے عرض کیا کہ بیماری اور تنگ دستی نے یہ حال کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں چند کلمات بتلاتا ہوں، وہ پڑھو گے تو تمہاری بیماری اور تنگ دستی جاتی رہے گی۔
وہ کلمات یہ تھے: توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا. اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف تشریف لے گئے تو اس کو اچھے حال میں پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا. اس نے عرض کیا کہ جب سے آپ نے مجھے یہ کلمات بتلائے تھے میں پابندی سے ان کو پڑھتا ہوں. عرض حال از مؤلف. آج 29 شعبان 1390 ہجری یوم السبت میں بحمدللہ معارف القرآن کے مسودے پر نظر ثانی بھی مکمل ہو گئی ہے. اب یہ نصف قرآن کریم کی تفسیر اللہ تعالی جل شانہ نے اپنے فضل و کرم سے پوری کرا دی، جس کی بظاہر اسباب کوئی امید نہیں تھی، کیونکہ رمضان 1388 ہجری کے آخر میں یہ ناکارہ ایسے مختلف امراض میں مبتلا ہوا کہ تقریباً 1 سال تو بستر ہی پر موت و حیات کی کشمکش میں گزرا. اس وقت مجبوری و معذوری کے عالم میں بار بار یہ حسرت ہوتی تھی کہ بعض تصانیف کے مسودات جو قریب تکمیل تھے کاش ان کی تکمیل ہو جاتی. معارف القرآن کے نام سے جو درس قرآن عرصہ دراز تک ریڈیو پاکستان سے نشر ہوتا رہا، بہت سے دوستوں کے تقاضے سے اس پر نظر ثانی اور درمیان سے باقی رہی ہوئی آیات کی تفسیر کی تکمیل کا جو سلسلہ چل رہا تھا کسی طرح اس کی تکمیل ہو جاتی. اسی طرح سیدی حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ نے قرآن کریم کی 2 منزلیں 5ویں اور 6ٹھی کے احکام القرآن بزبان عربی لکھنے کے لیے احقر کو معمور فرمایا تھا. اس کا بھی آخری حصہ لکھنے سے باقی رہ گیا تھا. موت و حیات کی کشمکش، اٹھنے بیٹھنے سے معذوری ہی کے عالم میں شاید اس حضرت نایافت کی شنوائی بارگاہ رب العزت میں ہو گئی اور یہ خیال آیا کہ جو کچھ جتنا بن پڑے وہ کام کر لیا جائے، یہ فکر چھوڑ دی جائے کہ جو رہ جائے گا اس کا کیا ہوگا. اس خیال نے ایک عزم کی صورت اختیار کر لی. بستر پر لیتے ہوئے ہی تفسیر پر نظر ثانی اور احکام القرآن کی تکمیل کا کام شروع کر دیا. عجائب قدرت سے ہے کہ اس بیماری کے زمانے میں کام اتنی سرعت سے چلا کہ تندرستی میں بھی یہ رفتار نہ تھی، اور پھر شاید اسی کی برکت سے تعالیٰ نے ان معذور و مجبور کر دینے والے امراض سے شفا بھی فرما دی اور ایک حد تک تندرستی کی صورت حاصل ہو گئی. تو اب وقت کی قدر پہچانی اور ان کاموں پر بقدر استطاعت وقت صرف کیا. یہ محض تعالیٰ کا فضل و انعام ہی تھا کہ احکام القرآن کی دونوں منزلوں کی تکمیل بھی ہو گئی اور اسی عرصے میں یہ دونوں جلدیں چھپ کر شائع بھی ہو گئیں، اور تفسیر معارف القرآن کی 2 جلدیں سورہ نساء تک چھپ کر شائع ہو گئی ہیں. تیسری جلد سورہ اعراف تک زیر طباعت ہے، اور آج نصف قرآن کے مسودے تفسیر پر نظر ثانی کی بھی تکمیل ہو گئی. فللہ الحمد ولہ وآخرہ. اس وقت جبکہ یہ سطور زیر تحریر ہیں، آقت ناکارہ کی عمر کے 75 سال پورے ہو کر 21 شعبان 1390 ہجری کو عمر کی 76ویں منزل شروع ہو گئی. مختلف امراض میں ابتلا، ضعف طبعی، اس پر مشاغل و افکار کا ہجوم ہے. اب آگے کسی تصنیف و تالیف کی توقع رکھنا امید موہوم سے زائد کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن خدمت قرآن کے نام پر خامہ پرسائی کتنی ہی ناقص در ناقص خدمت ہو، لکھنے والے کے لیے سعادت ہی سعادت ہے. اس خیال نے اس پر آمادہ کر دیے کہ سورہ کہف کی تفسیر بھی بنام خدا تعالی شروع کر دی جائے اور بقیہ عمر میں جو کچھ ہو سکے اس کو غنیمت سمجھا جائے، کیونکہ مقصد قرآن ختم کرنا نہیں، قرآن میں اپنی عمر و توانائی ختم کرنا ہے. واللہ الموفق والمعین، واللہ الموفق والمعین. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ان کی محنت کو تا قیامت فیض کی صورت میں قائم دائم رکھے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ان کی آل اولاد میں، ان کے مریدین میں اور ان کے تمام شاگردوں میں اور تمام خلفاء کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، کو دو جہاں کی عزت نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے احکام کی پابندی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.